یہ تو ہو گئے الفاظ. اب ذرا آتے ہیں ہم اس کی مزید وضاحت پہ کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے. کیونکہ اگر ہمارا مقصود صرف اسے زبان سیکھنا ہوتی تو اتنی تفسیر کافی تھی، لیکن چونکہ ہم نے اسے کسی زبان یا ادب کے لیے نہیں پڑھنا، عمل کے لیے پڑھنا ہے، اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ میسج کیا ہے اس میں ہمارے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب جو لوح محفوظ سے آپ کے پاس آئی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں کوئی شک نہیں؟ یعنی اس کے مضامین میں کوئی شک نہیں، اس کے اندر جو خوشخبریاں ہیں ان میں کوئی شک نہیں، اس کے اندر عذاب کی جو وعیدیں ہیں ان میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اسی کی بھیجی ہوئی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کسی قسم کا 1400 سال سے کوئی چینج نہیں ہوا. اسے ہر دور کے انسان پورے یقین، ایمان، اعتماد کے ساتھ ایک اوتھینٹک کتاب کی حیثیت سے پڑھ سکتے ہیں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. حقیقت یہ ہے کہ شک انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب شک داخل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلا شوہر اور بیوی کے تعلق میں اگر شک داخل ہو جائے، شوہر کو بیوی پر یا بیوی کو شوہر پر کوئی شک ہونے لگے تو آپ دیکھیں گے ان کی خوشحال ترین ازدواجی زندگی حرام ہو کے رہ جائے گی. اسی طرح اگر آپ کوئی کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک ہو گیا آپ کو کہ اس میں کوئی زہر ہے یا کوئی جراثیم ہے یا کچھ، آپ بھوکے مر جائیں گے اور وہ کھا نہیں سکیں گے، آپ ہلاک ہو جائیں گے. اسی طرح اور بھی بے شمار چیزوں میں آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں شک آ جاتا ہے وہاں انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے. یعنی شک کیا ہے؟ کسی چیز پر کانفیڈنس کا نہ ہونا، عدم اعتماد، ایک بے چینی کی کیفیت. یہ انسان کے لیے سب سے بڑی اذیت ہے. اسی لیے قرآن پاک میں پہلا میسج جو ہمیں دیا گیا اور اس کتاب کا پہلا تعارف جن الفاظ سے کروایا گیا وہ کیا ہے کہ کھلے دل کے ساتھ پڑھو اس کو، ہر شک سے پاک ہو کے پورے یقین کے ساتھ اسے لو کہ جو کچھ کہتی ہے بالکل سچ ہے، بالکل یقینی ہے، اتنا یقینی جتنا تمہارا اپنا وجود تمہارے لیے یقینی کہ تم ہو، موجود ہو. لا ریب فیہ، جیسے سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اس کتاب کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا تقاضا پورا کیا ہے. پھر کس لیے آئی ہے؟ کیوں پڑھی جائے؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس سے کیا حاصل ہونا چاہیے؟ کیا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ محنت کرنے کا؟ ہدن، ہدایت، ہدایت کے لیے آئی ہے. ہدایت ملے گی، وہی ہدایت جو ہماری زندگی میں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ رہنمائی، کہ ہم اس زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے پر گزار سکیں اور ہم اپنی آخرت کو بہتر سے بہترین کر سکیں. ہمیں اس کے لیے رہنمائی چاہیے، اور سب سے بہترین رہنمائی وہ دے سکتا ہے ہمیں جس نے ہمیں پیدا کیا. جیسے کسی بھی مشین کا انجینئر، اس کا بنانے والا سب سے زیادہ اس سے واقف ہوتا ہے. ہمارے بارے میں بھی سب سے زیادہ واقفیت کسی بھی انسان، کسی بھی فلاسفر، کسی بھی سائنٹسٹ، کسی بھی ڈاکٹر، کسی بھی اور شخص کو نہیں ہو سکتی جتنی واقفیت ہمارے بارے میں ہمارے خالق کو ہے. اس لیے ہمیں انسانوں میں سے کوئی انسان بھی اپنی عقل، اپنے علم، اپنے تجربے، مشاہدے، ان کی بنا پر صحیح طور پر گائیڈ نہیں کر سکتا جتنا کہ وہ
جس نے ہمیں پیدا کیا، اور صرف ہمیں نہیں، ہمارے آس پاس کی ساری چیزوں کو. مثال کے طور پر کسی بھی مشین کا تصور لائیں ذہن میں، یا کسی ایک گھر کا. مثلا میں اور آپ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ چھت پہ نظر ڈالتے تھے، یہ دیکھتے ہیں اس کا ڈیزائن کیسا ہے، کتنی بڑی ہے، کس رنگ کی ہے، بس اس سے پیچھے تو نہیں جاتے. ہم تو نہیں جانتے اس میں سریا کتنا استعمال ہوا ہے، ایسٹیمیٹ ہم نہیں کر سکتے. کتنا سیمنٹ استعمال ہوا ہے، اس کے بنانے میں کتنے دن لگے ہوں، یہ کون جواب دے سکتا ہے؟ جو اس فن کو جاننے والا ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر 4 لوگ ایک فن کو جاننے والے نا، 4، اور ان 4 کو کھڑا کر لیں، ان 4 کے ایسٹیمیٹ، پھر آپ کس کی مانے کس کی نہ مانے. لیکن اللہ تعالی ایسا خالق ہے کہ جو صرف خالق نہیں، علیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، جس کا اندازہ انتہائی ایکوریٹ ہے، جو صرف ہمارے جسم نہیں، ہماری روح تک کی ضروریات کو سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طریقے پہ اس زندگی کو گزارنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کی بھی خوشیاں حاصل کر سکیں. آپ دیکھیں کہ ہر انسان خوشیوں کی تلاش میں ہوتا ہے نا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان خوشی کے حصول کے لیے مختلف کوششیں کر رہا ہوتا ہے. کسی نے مال کو خوشی کے حصول کا ذریعہ بنا رکھا ہے، کسی نے اولاد کا ہونا خوشی کے حصول کا ذریعہ، کسی نے اچھی جاب کا ہونا خوشی کے حصول کا ذریعہ بنا. آپ کسی کو دیکھتے اس کی بہت بڑی گاڑی، آپ کہتے کتنا لکی ہے، آپ کے نزدیک وہ بڑا خوش قسمت ہے. آپ ذرا اس کے پاس جا کے بیٹھیں، اس سے پوچھیں اس کی خوش قسمتی اور اس کے اندر کے دکھ. کیسے دھوکہ کھاتے ہیں ہم. تو اسی لیے کیا کہا، دنیا کو ایک دھوکہ کہا گیا. اچھا یہ دھوکہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا ہمیں کبھی آپ رات کے وقت سڑک پر واک کر رہے ہوں تو آپ جب اپنے سامنے کسی گاڑی کو آتے ہوئے دیکھتے تو بہت تیز لائٹس ہوتی ہیں. اگر وہ لائٹس پڑتی رہیں اور آپ اس لائٹ میں سامنے دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا اس لائٹ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. نظر آتا ہے کچھ اس کے پیچھے؟ ہماری نگاہوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ صرف اتنا جو لائٹ تک ہے، اس سے پیچھے کچھ نہیں. جب وہ گاڑی گزر جاتی ہے، سین بدل جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے تو بہت کچھ تھا، درخت بھی ہیں، گھر بھی ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں اور گاڑیاں بھی آ رہی ہیں. لیکن وقتی طور پر جب آپ نے اتنی تیز روشنی میں دیکھا تو آپ کو دھوکا ہوا. بالکل اسی طرح جب ہم اس دنیا کے بارے میں، دنیا کے علوم کی روشنی میں اور تیز ترین روشنی میں بھی اس دنیا کی حقیقت کو یا انسان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سطحی باتوں سے آگے جا ہی نہیں سکتے. ہم نہیں سمجھتے. ہم خوشیاں چند چیزوں کو سمجھتے ہیں جبکہ وہ چیزیں خوشی کا سبب نہیں. جن کے پاس گھر نہیں وہ کہیں گے ہائے جس کے پاس گھر ہے بڑا خوش قسمت ہے. جن کے بڑے بڑے گھر ہیں جا کے اندر پوچھیں گے وہ کتنے خوش قسمت ہیں. وہ رو رہے ہوں گے ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں. چلیں آپ پھر اس وقت سوچیں گے جس کے پاس بچے ہوتے ہیں وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے. آپ کسی بچوں والا کے پاس چلے جائیں اور وہ کیا کہے گا؟ اپنے مشکلات ایسی ایسی بتائے گا تو آپ کہیں گے کہ بچوں کا ہونا خوش قسمت ہی نہیں بدقسمت. معیار بدلتا جائے گا نا. تو خوشی کے، راحت کے، سکون کے وہ معیار جو ہم نے بنا رکھے ہیں وہ دور سے یا سطحی یا وقتی طور پہ تو ہمیں خوشی نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم وہ مرحلہ گزر جاتا ہے یا وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے بالکل اس گاڑی کی طرح جو گزر جاتی ہے تو پیچھے بھیانک سین کوئی اور نظر آ جاتا ہے. تو یہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے ہمارے. لہذا خوشی کا پھر حقیقی معیار کیا ہے؟ خوشی کہاں ہے؟ خوشی کس طرح ملے گی؟ کون دے گا؟ سب سے پہلے جس کا تعارف ہم نے الرحمن سے لیا، یعنی اس نے اپنا پہلا تعارف کیا کروایا؟ یہ نہیں کہا قہار ہے، جبار ہے، کچھ اور نہیں بتایا. کیا تعارف کروایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوسرا تعارف الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم. سارا تصور آتا ہے دینے ہی دینے کا کہ کچھ مل ہی رہا ہے. وہ لینے کا کوئی بھی نہیں وہاں تصور دے رہا کہ لوگوں مجھے بھی کچھ دو، سب وہ دے رہا ہے. تو جس نے اپنا تعارف الرحمن کے ساتھ کروایا، اور رحمان کے لیے ایک مثال دی گئی کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، رحمت کرنے والا. اور رب سے آپ سمجھیں کہ انسان کی تخلیق کو کہ ایک نطفے سے مکمل انسان بنانے والا. یہ سارا کچھ کس نے دیا؟ جس رب نے ہمیں دیا وہی ہماری رہنمائی کر رہا ہے. لہذا انسان کے لیے خیر خواہ، انسان کی بھلائی چاہنے والا، انسان سے محبت کرنے والا، انسان کو تکلیفوں سے بچانے والا رب کے سوا کوئی نہیں.
کیونکہ الحمد سب تعریف اس کے لیے اسی لیے ہے کہ جو وہ کرتا اس جیسا کوئی نہیں. لہذا جو ہدایت، جو تعلیم، جو رہنمائی ہماری وہ کرے گا، ایسی رہنمائی کوئی اور کر نہیں سکتا. اسی لیے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ذہن کو ہر چیز سے خالی کر لیں، خالی کر کے بس وہ لیتے جائیں جو رب دے رہا ہے. تو یہاں شک و شبہ کو ایک طرف پھینک کر آ جائیں رب کے پاس کہ رب رہنمائی چاہیے، آپ بتائیں مجھے کس طرح رہنا چاہیے. تو قرآن ہمیں اس زندگی کے گزارنے کا وہ طریقہ بتاتا ہے جس سے ہم حقیقی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، پھر فرمایا للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے بھی دو معنی بنتے ہیں، یعنی یہ ہدایت صرف گمراہوں اور جاہلوں کے لیے نہیں بلکہ متقین کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں، ہمیں تو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، سب صحیح کام کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے متقین بھی ہدایت لیں اس سے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر یہاں پر آئے ہیں تو نعوذ باللہ آپ کو مجرم لوگ تھے یا کوئی بہکے ہوئے لوگ تھے کہ آپ کو پکڑ کے یہاں پر ہم ہدایت دے رہے ہیں. نہیں، ہدایت سب کی ضرورت ہے، ادنا سے ادنا انسان کی اور اعلیٰ سے اعلیٰ انسان کی بھی. کون سی ہدایت؟ جو اللہ کی طرف، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے ہمیں. کہ یا رب بتا ہم کیا کریں. دوسرا معنی کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کی رہنمائی سے اسی وقت فائدہ ہوتا ہے جب انسان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے. یعنی رہنمائی تو اللہ تعالی کر رہا ہے، کتاب موجود ہے، انبیاء بھیجے، لیکن فائدہ کس کو پہنچا؟ اس چشمہ فیض سے سیراب کون ہوا؟ وہ جس کے دل میں رب کا احساس ہو. تقویٰ جس کا لفظی معنی ابھی بچنا اور خوف اور ڈرنا کیا گیا، کہ جو رب سے ڈرتا ہو اور رب سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہو یا بچنا چاہتا ہو، اس کو یہ کتاب پھر بتاتی ہے کہ کیسے کیسے تم بچ کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. اور جس کے دل میں یہ تڑپ ہی نہیں، اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تو اس کو بھی کیا پھر ہدایت دے گی. پھر آپ دیکھیں کہ ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے میں تو بہت متقی پرہیزگار ہوں. جب متقی کی بات ہوتی ہے، آپ کسی کو کہیں کہ آپ متقی نہیں فاسق ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا وہ کون ہے. فاسق سے فاسق انسان بھی اپنے آپ کو متقی ہی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر پہچان یا علامت بتا دی کہ ہاں اگر تم متقی ہو تو تمہارے اندر یہ صفات لازمی ہیں. یعنی ہر چیز اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے نا. تاج محل کو کیسے پہچانا جاتا کہ یہ تاج محل ہے؟ کوئی ہے نا علامات اس کی، ورنہ آپ کسی بھی بڑی عمارت کو دیکھ کے کہیں کہ یہ تاج محل ہے، نہیں. اسی طرح کسی انسان کو جب آپ پہچانتے ہیں تو اس کے ناک نقشے سے اس کو پہچانتے ہیں. اسی طرح متقی ہونا بھی کچھ علامات رکھتا ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتاتے ہیں. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. کس چیز پر ایمان؟ کس چیز کو مان لیتے ہیں؟ بالغیب، غیب کو. اور غیب کا کیا معنی بتایا گیا تھا ابھی آپ کو؟ وہ چیزیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، وہ چیزیں جو انسان کے سینسز میں نہیں آ سکتی، چھپی ہوئی، پوشیدہ. مراد یہاں کون سی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ انبیاء علیہم السلام نے جن کا ماننا ہمارے لیے ضروری قرار دیا. اچھا یہ صفت کیوں سب سے پہلی صفت ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کے اندر سچی طلب ہوتی ہے نا ہدایت کی، سچی طلب، تو وہ اس ظاہری دنیا کے پیچھے بھی جھانکنا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جب کسی کا ریسرچ کا مائنڈ ہوتا ہے تو وہ صرف سطحی باتیں نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے اچھا اس کے پیچھے کیا ہے، اور کوریدتا ہے، اور آگے جاتا ہے، اور آگے جاتا ہے. تو جیسے دن ہے تو دن کے بعد رات آتی ہے، ایسے دنیا ہے، دنیا کے بعد کیا ہوگا، کیا ہوگا اس کے بعد، ہماری زندگی کے بعد کیا ہوگا. یہ آسمان ہے تو آسمان کے پیچھے بھی کچھ ہونا چاہیے نا. کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کا صرف ایک رخ ہو، کوئی چیز بتائیں مجھے، صرف ون سائیڈڈ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں. انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی دوسرا رخ بھی ہونا چاہیے. اس آسمان تک دنیا نہیں ہو سکتی. مثلا اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جو کچھ ہے اس چھت کے نیچے، اس چھت کے پیچھے کچھ نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہیں گے احمق، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس چھت کے پیچھے کچھ نہیں.
تو اگر اس چھت کے پیچھے کچھ اور ہے تو وہ اس بڑی چھت کے پیچھے کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا, کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اس چھت تک دیکھ سکتے ہیں, اس کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے. ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورس دیا ہمیں, اور وہ وحی کا ہے. انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہمیں اس چھت کے پیچھے کی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا, جنت دوزخ کے بارے میں بتایا گیا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا, جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں, نظروں کے پیچھے بیہائنڈ کرٹن کام کر رہے ہیں. اب مثلاً اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کچھ لوگ اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کے نہیں, ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, تو آپ کا یہ انکار درست ہوگا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس لیے ہم نہیں مانتے کوئی پیچھے کھڑا ہے. کیا انکار کی یہ سالڈ دلیل ہے؟ نہیں. اب آپ میں سے کوئی یہ کہ چونکہ ہمیں وہ اس کے پیچھے نظر نہیں آ رہی جنت دوزخ اس لیے ہم نہیں مانتے, تو اس سے بڑی احمقانہ بات کیا ہوگی؟ یہ تو بالکل حماقت بھری بات ہے. تو ہمیں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ان حقیقتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا آپ دیکھیں, آپ میں سے کس کس نے پیرس دیکھا ہے؟ وہ 2-3 نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم نے دیکھا. اب باقی کلاس اتنی میجورٹی ہے, میجورٹی کہتی ہے ہم نے نہیں دیکھا, ہم نہیں مانتے. اب بتائیں, میجورٹی کی بات مانیں گے؟ یہاں 1-2 لوگوں نے دیکھا اور وہ کہتے ہیں پیرس ہے, اور میجورٹی کہتی ہے ہم نے نہیں دیکھا. اب میں کہوں کہ بھئی دیکھو, میں 1-2 کی بات مانوں یا اس 200 کی بات مانوں؟ میجورٹی کی بات ماننی چاہیے مجھے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اسی لیے حق کو پہچاننے کے لیے میجورٹی مائنورٹی کچھ نہیں ہوتی. کہ آپ کہیں کہ جو دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے میں بھی نہیں مانتی کیونکہ وہ بہت سارے ہیں. کیا احمقانہ بات ہے. حق کی یہ پہچان تو نہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ, چند ایک بھی ہو سکتے ہیں اور وہ درست ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ایمان بالغیب کی بات کی گئی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ زمین حرکت کرتی؟ آپ کیوں مانتے ہیں سائنسدانوں کی یہ بات؟ اور صرف آپ نہیں مانتے, سائنسدان ایک دوسرے کی مانتے ہیں. یہاں زمین حرکت کریے اور سارے ستارے سیارے حرکت کرے. کہاں بیٹھ کے انہوں نے دیکھا تھا؟ بہرحال ان کے تجربات مشاہدات کچھ بھی ہیں, ساری دنیا نے تجربات کیے ہیں, وہ ساری دنیا نے تو نہیں کیا. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم صرف وہ بات مانتے ہیں جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو یہ بات درست ہوگی؟ نو. اگر آپ یہ ماننا شروع ہو جائیں تو آپ ایک قدم نہ آگے چل سکے, ایک قدم نہ آگے جا سکے. لہذا حق کو پانے کے لیے صرف ہماری عقل کافی نہیں, صرف ہمارے سینسز کافی نہیں, زیادہ لوگوں کا کہنا کافی نہیں, ہمارا تجربہ اور مشاہدہ کافی نہیں. اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے, اور وہ سورس وہی ہے. لہذا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن سے ہدایت وہ لیں گے جو اس سورس کو مانیں گے, اور اس سورس کے ذریعے جو انفارمیشن ان تک پہنچے گی اس پر یقین کریں گے, شک سے نکل کر یقین پہ پہنچیں گے. الذین یؤمنون بالغیب. اور یہاں آ کر انسان کی ریشنل سیٹسفیکشن ہوتی. ایمان اس یقین اور اعتماد اور بھروسے کا نام ہے جو شک سے بالا انسان کو اطمینان نصیب کر دے. انسان پوچھتا ہے اس پردے کے پیچھے کیا ہے, اسے کوئی نہیں بتاتا, حتیٰ کہ ایک اللہ کا فرشتہ آ کے ایک نبی تک بات پہنچاتا اور وہ ہمیں بتاتا. جب ہم مان لیتے ہیں ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے. اور بتاتا بھی وہ ہے جو سب سے سچا انسان تھا اس معاشرے کا, الصادق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو 40 سال تک یہ لقب ملا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اب سائنٹسٹ باتیں کرتے ہیں پیرالل یونیورس کی. کوئی گیا ہے پیرالل یونیورس میں؟ بلیک ہولز کی کوئی پہنچا ہے وہاں تک؟ وارم ہولز کی, بے شمار چیزیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں, وہ سپرسٹیشنز کے اوپر جتنا ایمان وہاں کے لوگ رکھتے ہیں شاید آپ بھی نہ رکھتے ہوں, کیونکہ وہ ایک انسان کے اندر سے تڑپ ہے نا, ارج ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری پہنچ صرف اس ہماری جو عقل ہے, سینسز ہے, یہ سب وہاں تک ہمیں پہنچاتے ہیں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, اس سے آگے ہمیں نہیں بتاتے. اس لیے اس شخص کا علم محدود ہے جس کا علم صرف اس مادی دنیا تک ہے, اور اصل علم اسی وقت انسان کو ملتا ہے جب انسان اس سرحد کے پار جا کے چیزیں دیکھتا ہے اور عین الیقین سے دیکھتا ہے کہ جو پیغمبر کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا، جنت دوزخ دکھائے گئے، آسمانوں پہ لے جایا گیا معراج کے موقع پر، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر باقی لوگوں کو بتا دیں. جیسے پیرس میں جا کر کچھ لوگ دیکھ کے آپ کو آ کے بتا دیتے ہیں کہ جناب وہاں یہ اور یہ ہے، اور آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بالکل جو کہہ رہے ہو سچ ہے. یہی ہوا کرتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جیسے دنیا میں مادی چیزوں کے لیے بھی آپ کو جو کہ نظر آ سکتی ہیں لیکن آپ کی پہنچ میں نہیں ہوتی، ہر شخص کیا پوری دنیا گھوم کے دنیا کا نقشہ کو مانے گا؟ نہیں، ہر شخص کو پاسبل ہی نہیں کہ وہ اپنے تجربے اور مشاہدے سے ہر چیز تک پہنچے. وہ دوسروں کے بتائے ہوئے پر ایمان رکھتا ہے. جو لوگ تجربہ کر لیتے ہیں آپ ان کے تجربے کو مان جائے، بس ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا. اب جیسے سائنٹسٹ کہتے ہیں جی پانی جو ہے وہ 2 گیسز سے مل کے بنتا ہے، آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے نہیں، وہ فارمولے رٹتے ہیں بیٹھ کے، ایک ایک چیز زبانی یاد کرتے ہیں، اتنا ایمان رکھتے ہیں اس پر، جو کہ ایک عام انسان ہے جس کے سچا ہونے کا بھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. ان کی باتیں آپ اس طرح مانتے ہیں، اور جو سب سے سچا انسان تھا اس کی باتیں مانتے ہوئے ہمیں شک ہے. ہم کہتے پتہ نہیں اس نے ٹھیک بھی کہا تھا یا نہیں. کیسا ایمان ہے ہمارا، کیسے مسلمان ہیں ہم کہ جن کے کردار، جن کے اخلاق کی کوئی آپ کے پاس کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں، کوئی یقینی بات نہیں، جو اپنے طرز زندگی میں معلوم نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ تو ہم سر جھکائے ہوئے، اور جس کا کردار اور اخلاق سب سے پاکیزہ اس کی بات مانتے ہوئے ہمیں شک ہو، تو یہ ہم اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور، اب دیکھیں کہ ہم جب نبی پر ایمان لے آتے ہیں نا تو پھر ہمیں وہ جس طرف لے جاتا ہم چل پڑتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ پائلٹ پر اعتماد کر کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ کو شک ہو جائے کہ پائلٹ جو ہے وہ گرا دے گا، کہیں کریش کر دے گا، تو آپ بیٹھیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھیں. جس ملاح پہ آپ کو شک ہو جائے کہ یہ ہمیں ڈبو دے گا، آپ اس کے پیچھے کبھی نہیں بیٹھیں. ڈاکٹر پر بھی آپ ایمان بالغیب لاتے ہیں کہ وہ جو آپ کو کاٹ رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، آپ کے جسم سے کچھ نکال ڈال رہا ہے، وہ بالکل صحیح کر رہا ہے، ورنہ آپ اس کے آگے نہیں بیٹھ سکتے. تو اگر آپ دین کے معاملے میں یہ ایٹیچیوڈ اختیار کریں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کریں تو پھر ہی آپ ہدایت پا سکتے ہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سچا نہیں سمجھتے تو ہدایت نہیں مل سکتی، ان پر اعتماد نہیں تو ہدایت تک نہیں آ سکتے آپ. دوسری صفت جس کی وجہ سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، اور وہ کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ پین ہے، اس کے بارے میں اگر یہ لیٹا ہوا ہو کسی چیز پر رکھا ہوا تو آپ کو اتنا اچھی طرح نہیں پتا چلے گا. جب اس کو کھڑا کر دیا جائے تو اس کے سائز اور اس کی ساری شکل جو ہے پوری طرح نظر آنے لگی. تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کے اندر آداب ہیں، ان سب آداب کو وہ پورا کرتے ہیں. ورنہ نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں. تو مومن اور منافق کی نماز میں کیا فرق ہے کہ منافق بس پڑھتا ہے اور مومن قائم کرتا ہے. قائم کرنے میں کیا بات آ جاتی کہ اس کی ساری شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق. اب یہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے. ایمان بالغیب ذہن سے تعلق رکھتا ہے، ریشنل سیٹسفیکشن، اور یقیمون الصلاۃ عملی اظہار، عمل سے آپ ثابت کرتے ہیں. اور تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب اس میں رزق میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا صرف روپیہ پیسہ نہیں آتا، بلکہ کیا چیزیں آتی ہیں رزق میں؟ انسان کا علم بھی آتا ہے، انسان کی عقل بھی آتی ہے، انسان کو جو کچھ حصہ ملا ہے نا روحانی جسمانی چیزوں کا، وہ سب چیزیں آتی. تو اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ جو یہ ساری چیزیں خرچ کرتے ہیں. اسلام کا مزاج خرچ کرنے کا ہے، دینے کا، کیونکہ جب آپ دیتے ہیں تو دوسرے انسانوں کا بھلا ہوتا ہے. جب آپ روک لیتے ہیں خیر کو، بھلائی کو، تو معاشرے کے اندر خوشحالی آ نہیں سکتی. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام وہ طریقہ ہے جو معاشرے کے اندر خوشحالی لاتا ہے. اب آپ نہیں، میرا تو دل نہیں کرتا دینے کو، میں تو مجبور ہوں اپنی عادت سے. ٹھیک ہے، دوسرے بھی مجبور ہیں اپنی عادت سے، پھر آپ بیٹھے رہیں جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے. کوئی بھی معاشرہ انسانوں کے باہم تعاون کے بغیر کامیابی اور فلاح نہیں پا سکتا. اس لیے اس میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی. یہاں کوئی نہیں یہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں یا نہیں، یہ کہا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ دینے والے ہوتے ہیں. متقی لوگوں کی یہ پہچان ہے.
اب اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام کا ایک مکمل خاکہ سامنے آ جاتا ہے، جس کی ابتدا انسان کے اندر سے ہوتی ہے، دل سے اٹھتی ہے، اور جس کا اظہار انسان اپنے عمل سے کرتا ہے، اور جس میں انسان باقی انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے. حقوق اللہ بھی آ گئے اور حقوق العباد بھی آ گئے. پہلے ہی مرحلے پر ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے ان میں تبدیلی کریں کہ نمازوں کا کیا فائدہ، صرف دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. نہیں، یقیمون الصلاۃ پہلے ہے. آپ اللہ کا حق دیں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے، آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی تو آپ دوسروں پر کچھ خرچ بھی کر سکیں گے. یاد رکھیے، جو اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کسی کا محسن بھی نہیں ہو سکتا. جو شخص اپنے محسن، اپنا ہمارا محسن کون ہے؟ اللہ تعالی. یا بندوں میں سے بھی کچھ ہمارے اوپر مختلف طرح کے احسان کرتے ہیں، ہمارے والدین اور بہت سے لوگ، تو جو اس کے لیے شکر گزار نہیں ہوتا نا، اس کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں آتی کہ وہ کسی اور کا محسن بن سکے. لہذا مما رزقناہم ينفقون وہ کر ہی نہیں سکتا جو رب کا الحمدللہ نہ کہنے والا ہو، یعنی الحمدللہ اپنے پورے معنی کے ساتھ، یعنی شکر گزاری کی کیفیت جس میں نہ ہو. لہذا ہدایت پانے کے لیے یہ 3 صفات لازم ہیں. رہنمائی اس کو ملے گی جو تیار ہو جائے اپنے دل کی دنیا بدلنے کے لیے، اپنے انڈیویجول ایکشنز کے اوپر کنٹرول، یعنی نماز کے ذریعے کہ بولنا نہیں، اس وقت کھانا نہیں، اس وقت ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اس وقت کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرنا، اس وقت بس ایک نقطے پہ نظر رکھنا ہے. اور پھر اگلی چیز کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، آگے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ جب تک بھلائی کی نیت نہیں ہوگی دین زندگی میں آ ہی نہیں سکتا. دین انسان کے اندر سے پہلی چیز جو نکالتا ہے وہ خود غرضی ہے، خود غرضی کو اٹھا پھینکتا ہے. جب تک آپ دینے والے نہیں، آپ اسلام کے بہت سی چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے.